تو ظاہر ہے کہ ان کے خود کے لیے آسانی ہوگی، اور اگر باہر وہ کھڑے ہوں گے پنڈال کے تو زیادہ دیر تک کھڑے نہیں رہ سکیں گے، اس لیے گزارش ہے کہ آ کر وہ اندر کے حصے میں بیٹھ جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ سبحان اللہ۔ وعدہ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں پڑھا ہوں، میرے ساتھ مل کر تمام مرد حضرات بآواز بلند، اور ہماری مائیں بہنیں بچیاں دھیمی آواز میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور محبت کے ساتھ ایک آواز ہو کر درود شریف پڑھنے کی کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل اس سال جتنے تیرے بندوں اور بندیوں نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 12ویں اور سیدنا سرکار غوث اعظم کی 11ویں منایا ہے، انہیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں اس کا بہتر اجر عطا فرما، اور ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کی گردن میں غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ڈال دے۔ اور میرے کریم، ایسی دینی محفلوں میں ہم جو کچھ بھی سنتے ہیں سیکھتے ہیں، اس پر ہمیں تمام عمر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، اور مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، اور ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہاں ہے قادری
کر لیں نظارہ غوث اعظم کا، اور جمیل قادری سو جاں سے قرباں اپنے مرشد پر، جمیل قادری سو جاں سے قرباں اپنے مرشد پر، بنایا جس نے ہم جیسوں کو بندہ غوث اعظم کا۔ اور کسی شاعر نے بہت خوب کہا، یہ شعر صرف سننے کا نہیں بلکہ سمجھنے کا ہے۔ شاعر کہتے ہیں ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں جانتا ہوں کہ آپ کافی دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی تقریباً 1 گھنٹے تاخیر سے پہنچا، اور اس کی وجہ شاید آپ کو معلوم ہو، نہیں معلوم تو بتا دوں کہ جس ٹرین کے ذریعے مجھے یہاں پہنچنا تھا، دلی کی ٹریفک کی وجہ سے وہ ٹرین مس ہو گئی، اور اس کے 1.5 گھنٹے کے بعد والی ٹرین سے میں نکلا، اس وجہ سے سارا شیڈیول تھوڑا سا اپسیٹ ہو گیا۔ لیکن پھر بھی میں آپ کو ایک بات ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ اگرچہ میں تاخیر سے پہنچا، آپ بہت جلدی آ گئے، یہ وہ محفل ہے کہ جس محفل میں جو جتنا جلدی آتا ہے اللہ اسے اتنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو اگر آپ پہلے آ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا آنا یوں ہی ضائع ہو گیا، نہیں، بلکہ جب سے آ کر آپ بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے یہاں گزرے زندگی کے ایک لمحات پر آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ وہ محفل ہے کہ جس محفل میں صرف بیٹھ کر سننے پر اللہ ثواب نہیں دیتا، صرف سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنے پر اللہ ثواب نہیں دیتا، بلکہ اس محفل کی طرف اٹھنے والے ہر قدم پر میرا کریم ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہاں آپ کے دل کی ہر دھڑکن پر میرا رب ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور کسی شاعر نے تو یہاں تک کہا، جہاں ذکر رسالت معاب ہوتا ہے، جہاں ذکر رسالت معاب ہوتا ہے، وہاں پہ سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کون یہاں سے کتنا لے کر جائے گا نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، بلکہ یہ آپ کی محبت اور آپ کے اخلاص پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بہرحال میں دعا کرتا ہوں کہ میرا کریم محفل سجانے والوں کا سجانا اور ہمارا اور آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ میں ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ جشن غوث اعظم کی محفل ہے، اور آپ اچھی طرح سے اس بات کو ذہن میں محفوظ کر لیں کہ ان محفلوں میں آیا نہیں جاتا ہے بلکہ ان محفلوں میں بلایا جاتا ہے۔ یہاں ایک بھی آنے والا، چاہے اوپر بیٹھے ہوں چاہے نیچے بیٹھے ہوں، ایک بھی آنے والا اپنی مرضی سے نہیں آتا، آتے وہی ہے جنہیں میرا رب توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو آپ سب اللہ کی توفیق سے یہاں آئے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تاخیر پہلے ہی ہو چکی ہے، تو زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، بلکہ سیدھے اپنے عنوان پر چلوں گا، اور جو اہم اہم باتیں ہیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس نیت کے ساتھ کہ میں جو کچھ بھی کہوں میرا کریم اس پر سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے حضرات سننے کے لیے تیار ہیں ذرا ایک بار سبحان اللہ کہہ دیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ سردی کی رات میں اپنے گھر سے نکل کر یہاں آ کر آپ کا بیٹھنا آپ کے کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہے، یہ کسی شادی بیاہ کی دعوت میں شرکت کے لیے نہیں ہے، یہ کسی رشتہ دار سے ملاقات کے سلسلے میں نہیں ہے، یہ کسی کاروبار کے تعلق سے نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی آ کر اپنے گھروں سے نکل کر سردی کی پرواہ کیے بغیر یہاں آ کر بیٹھے ہیں، یہ سب غوث اعظم کے نام پر آ کر بیٹھے ہیں۔
اور جانتے ہیں سیدنا سرکار غوث اعظم تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہ چاہوں کوئی بندہ میرا نام بھی نہیں لے سکتا ہے، جب تک میں نہ چاہوں کوئی میرا نام بھی نہیں لے سکتا۔ تو جب غوث اعظم کے بن چاہے ان کا نام تک ہم نہیں لے سکتے ہیں تو کیا بن غوث اعظم کے چاہے ہم ان کے نام کی محفل میں آ کر بیٹھ سکتے ہیں؟ تو پتا چلا ہم یہاں بیٹھے ہیں لیکن جن کے نام پر جمع ہوئے ہیں وہ غوث پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جن جن کا ماننا ہے کہ دیکھ رہے وہ ذرا کہیں الحمدللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، سیدنا سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں اگر مشرق میں ہوں، توجہ ہے آپ کی، میں اگر مشرق میں ہوں اور میرا مرید مغرب میں ہے اور وہ مغرب میں رہ کر مجھے مدد کے لیے پکارتا ہے تو میں مشرق میں رہ کر اس کی مدد کرتا ہوں۔ اور ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ میں اگر مشرق میں ہوں اور میرا مرید مغرب میں ہے اور مغرب میں اس کی سطر کھل جائے تو میں مشرق میں رہ کر اسے ڈھانک دیتا ہوں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میرا مرید اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اللہ اس کو توبہ کی توفیق نہ عطا کر دے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں عبد القادر اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک کہ سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروا لوں۔ اور محبت سے کہیں، دیکھیں آپ کا رسپانس ہوگا تو مجھے لگے گا کہ ہاں سننے میں آپ کو مزہ آ رہا ہے، اور اگر رسپانس نہیں ہوگا تو میں بھی حالانکہ بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں لیکن آدھے گھنٹے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں گا اگر آپ سننے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ میں اتنی دور سے آپ کے اوپر بوجھ بننے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ آپ کو کچھ سکھانے اور سمجھانے کے لیے آیا ہوں۔ تو سنیں گے میری بات توجہ کے ساتھ آپ؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جیسے پنڈال کے نیچے آپ بیٹھے ہیں شامیانے کے نیچے، ویسے ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے اور ہمیں نہیں لگ رہی ہے، سیم موسم آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی ہے، بلکہ آپ تو آسمان سے تھوڑا اور دور ہیں، ہم تو اور اوپر آ گئے، ہم کو تو اور 2-2.5-3 فٹ اوپر بٹھا دیا گیا ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ تو آپ بھی اسی ماحول میں بیٹھے جس میں ہم، تو آپ کو تھوڑا ساتھ دینا پڑے گا، دیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اچھا آپ سب کسی نہ کسی پیر کے مرید تو ہوں گے، ہے نا؟ کسی نہ کسی پیر صاحب سے مرید ہوں گے، چاہے وہ پیر صاحب کسی بھی سلسلے کے۔ جو نہیں ہے، اچھا ماشاءاللہ اکثریت حضور تاج الشریعہ کی مرید ہے۔ اچھا جو نہیں ہے ان کو میرا مشورہ ہے کہ وہ جیسے ہی موقع ملے کسی کامل پیر کے ہاتھ پر ہاتھ دیتے، یعنی جیسے ہی موقع ملے جلدی سے وہ مرید ہو جائیں۔ اس کی وجہ کہ مرید ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ حضرت بازید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ کسی ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے جو کسی کا مرید نہیں ہوتا تھا۔ آپ فرماتے جس کا خود کوئی پیشوا نہیں ہے وہ میری کیا پیشوائی کرے گا۔ آپ فرماتے جس کا خود کوئی رہنما نہیں میری کیا رہنمائی کرے گا۔ تو یہ بزرگوں کا طریقہ تھا کہ وہ ایسے پیر ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو کسی نہ کسی پیر سے، کامل پیر سے بیعت ہونا ضروری ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگ مرید ہوں گے میرے پیارے آقا کے پیروانوں، چاہے وہ سلسلے رضویہ میں ہو، برکاتیہ میں ہو، نقشبندیہ میں ہو، چشتیہ میں ہو، سہروردیہ میں ہو، کسی بھی سلسلے میں آپ جس سلسلے کے پیر کے ہاتھ پر ہاتھ دیتے ہیں ہر پیر نے یہی کہا ہوگا کہ کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا۔ یاد ہے نا آپ کو؟ بھلے 20 سال ہو گئے ہوں گے مرید ہوئے لیکن پیر صاحب کے یہ جملے تو یاد ہوں گے۔ ہر سلسلے کا پیر کہتا ہے کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا۔ تو معلوم ہوا جب ہم نے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر سلسلہ رضویہ میں بیعت کی تو حضور تاج الشریعہ نے ہمیں رضوی بعد میں بنایا ہے، قادری پہلے بنایا ہے، قادری۔ تو اب اس سے پتا چلا کہ ہم جس سلسلے کے بھی مرید ہوں ہمارے سارے سلسلے جا کر غوث پاک سے ملتے ہیں۔ تو ہم سب کے سب
الحمدللہ رضوی بعد میں ہے، قادری پہلے، چشتی بعد میں ہے، قادری پہلے، حشمتی بعد میں ہے، قادری پہلے، برکاتی بعد میں ہے، قادری پہلے، نوری بعد میں ہے، قادری پہلے۔ کیوں؟ سارے سلسلے جا کر غوث پاک سے ملتے، اور غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ میں عبد القادر اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک کہ سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروا لوں۔ سمجھے نہیں آپ؟ شاید اور آسان کر دوں۔ غوث اعظم فرماتے اللہ نے مجھے ایک دفتر عطا کیا، یعنی ایک رجسٹر، اور اللہ نے فرمایا عبد القادر اس میں تیرے قیامت تک آنے والے مریدوں کا نام لکھا ہوا ہے۔ محبت سے کہیں اس میں، اچھا اگر آپ کا سلسلہ جا کر غوث پاک سے ملتا ہے تو اس دفتر میں آپ کا نام ہے کہ نہیں ہے؟ جی پھر بھی سبحان اللہ نہیں بول رہے ہو؟ کون بولے گا پھر؟ جو غوث پاک کو نہیں مانتا وہ بولے گا؟ ارے ہم ہی بولیں گے نا۔ غوث پاک نے کہا رب نے مجھے ایک دفتر عطا کیا اور فرمایا عبد القادر اس میں تیرے قیامت تک آنے والے مریدوں کا نام لکھا ہے۔ رب نے یہ نہیں فرمایا عبد القادر اس میں تیرے بغداد کے مریدوں کا نام لکھا ہے، عبد القادر اس میں تیرے آج کے مریدوں کا نام لکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا عبد القادر اس میں تیرے قیامت تک آنے والے مریدوں کا نام لکھا ہے۔ اب ہمارے اور آپ کے جیسے گناہگاروں کا نام آخری صفحے پر صحیح، آخری لائن میں صحیح، لیکن غوث پاک کے دفتر میں الحمدللہ ہمارا بھی نام لکھا ہے۔ اب غوث پاک فرماتے میں نے وہ دفتر اٹھایا اور جہنم کے داروغہ مالک کے پاس آیا اور میں نے مالک کے حوالے کیا اور کہا مالک ذرا اس کو الٹ پلٹ کر دیکھ اور بتا جس جس کا اس میں نام لکھا ہے اس میں سے کوئی جہنم میں آیا تو نہیں ہے؟ تو جہنم کا داروغہ مالک اس رجسٹر کو الٹتا ہے پلٹتا ہے، آگے پیچھے پورا کھنگال لیا اور آخرکار کہتا ہے قسم اللہ کی عزت کی اے عبد القادر جس جس کا اس میں نام لکھا ہے ان میں سے ایک بھی اب تک جہنم میں نہیں آیا۔ جب اس نے کہا ایک بھی اب تک جہنم میں آیا نہیں ہے، غوث پاک فرماتے ہیں مالک گواہ ہو جا ایک بھی اب تک آیا نہیں ہے اور قیامت تک ایک بھی آنے نہیں دوں گا۔ میرے امام پکار اٹھے قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا۔ غوث پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے جب اس ہاتھ کو جہنم سے نجات مل جاتی ہے تو عرض کرتے ہیں قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ اللہ کا ہندوستان میں گھوم گھوم کر کہتا ہوں سنیوں اگرچہ ہم فتنوں کے دور میں پیدا ہوئے لیکن پھر بھی میرے کریم کا بے پناہ کرم اور احسان، اللہ نے ہمیں چکرالویوں کے گھر پیدا نہیں کیا، بوچالویوں کے گھر پیدا نہیں کیا، مرزائیوں کے گھر پیدا نہیں کیا، شیعوں بوریوں کھوجاؤں کے گھر پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے نام نہاد اہل قرآن اور اہل حدیثوں کے گھر پیدا نہیں کیا، اللہ نے کسی باطل فرقے میں پیدا نہیں کیا۔ اللہ کا احسان ہے اللہ نے اس جماعت میں پیدا کیا جس جماعت میں غوث و خواجہ پیدا ہوئے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں یاد رکھے قیامت میں انہی بڑے بڑے آقاؤں کی غلامی کام آنے والی ہے، انہی کی نسبتیں، انہی کی محبتیں، انہی کے رشتے کام آئیں گے۔ اس لیے تو میرے امام فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں میں رضا، آپ کسی اور چیز پر ناز نہیں کرتے بلکہ عرض کرتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں میں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ اچھا ہم آج اپنے آپ کو رضوی کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو بریلوی کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، بتائیے ہے نا کہ الحمدللہ اور بلند آواز سے الحمدللہ ہم کہتے ہیں ہم بریلوی۔ اور میں آپ کو بتا دوں بات آئی تو مدینہ شریف میں جب آپ جائیں تو جو کوئی باہر سے آنے والا حضور کے گنبد کی طرف کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہے یا حضور کے گنبد کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہوتا ہے یا لوگوں سے چھپ چھپا کر حضور کے گنبد کی طرف رخ کر کے نعت شریف پڑھ رہا ہوتا ہے یا سلام پڑھ رہا ہوتا ہے،
تو وہاں کے جو متوع ہیں نا، جو وہاں کی سرکاری محکمے کے جو لوگ ہیں، وہ اس کو پکڑتے ہیں اور پکڑنے کے بعد کہتے ہیں آزا بریلوی، کیا تو بریلوی ہے؟ یعنی ہمارا ادب بتاتا ہے کہ یہ بریلوی معلوم دیتا ہے، ہماری تعظیم بتاتی ہے کہ بریلوی معلوم دیتا ہے، ہماری محبت بتاتی ہے کہ بریلوی ہے۔ اگر وہ ہوتا تو حضور کے گنبد کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہوتا، جالی کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہوتا، لیکن ہم یوں ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، نظریں جھکی ہوتی ہیں، زبان پر درود و سلام ہوتا ہے، تو ہمیں دیکھ کر کہتا ہے کیا تو بریلوی ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو الحمدللہ عشق و محبت، ادب اور احترام، نبی کی تعظیم، یہ پوری دنیا میں مسلک اعلیٰ حضرت کی پہچان ہے، اور ہم بریلوی کہلانے میں شرماتے نہیں ہیں، گھبراتے نہیں ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم بریلوی ہیں۔ تو ہم جن کی نسبت پر ناز کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی نسبت کی وجہ سے رضوی ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی نسبت کی وجہ سے بریلوی ہے نا۔ میرا امام کہ جس امام کی نسبت پر آج کروڑوں ناز کرتے ہیں، خود میرا وہ امام جب نبی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو وہاں یہ نہیں کہتا آقا مجھ پر نظر کرم فرمائے، میں ہدایت بخشش لے کر آیا ہوں، میں کنز الایمان لے کر آیا ہوں، آقا میں الدولت المکیہ لے کر آیا ہوں، آقا میں لوگوں کے دل میں آپ کی محبت کی شمع جلا کر آیا ہوں، لوگوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کر کے آیا ہوں۔ یہ نہیں کہتے نبی کی بارگاہ میں ارے وہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کہ جن کی نسبتوں پر ہم جیسے کروڑوں ناز کرتے ہیں، میرا وہ امام جب نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو عرض کرتا ہے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ پتا چلا ہم لوگ ہی نہیں، ہمارے امام بھی ناز کرتے ہیں تو غوث پاک کی محبت پر ناز کرتے ہیں۔ بلکہ میرے امام تو یہاں تک فرماتے ہیں تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، ڈائریکٹ بھی رشتہ نہیں جوڑتے۔ اے غوث پاک وہ جو آپ کی گلی ہے نا، اس گلی میں جو کتا رہتا ہے نا، میری نسبتیں اس سے، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور جس کی گردن میں غوث پاک کی غلامی کا ڈورا پڑ جائے کیا فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ محبت سے کہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اور جس کی گردن میں غوث پاک کی غلامی کا پٹا پڑ جائے پھر وہ معمولی نہیں رہتا، پھر میرے امام فرماتے ہیں کیا ڈرے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا۔ غوث پاک کی گلی کے کتے کا حال کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا ایک بزرگ تھے غوث پاک کے حماسی، ان کے زمانے میں وہ شیر کی سواری کیا کرتے تھے، کہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں وہ شیر پر سوار ہو کر سفر فرماتے تھے۔ آپ ذرا سوچیں شیر پر سفر کرنا یہ کوئی معمولی اور عام بات ہے؟ عام بات ہے۔ آج آدمی مہنگی کار خرید لے تو بڑا فخر کرتا ہے، لگژری کار، میرے پاس بی ایم ڈبلیو ہے، میرے پاس مرسڈیز ہے، میرے پاس ہونڈا سٹی ہے۔ آج آدمی 20-25-30 لاکھ کی اگر کار خرید لے تو سمجھتا ہے کہ میں تو علاقے کا سب سے امیر آدمی ہو گیا۔ ایسی گاڑی تو کسی کے پاس نہیں ہوگی، لیکن ذرا سوچیں جیسی گاڑیوں پر تم ناز کرتے ہو اللہ اس سے بہتر سواری اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو شیر پر سوار ہو کر سفر کرتے اور جہاں بھی جاتے وہاں پر پہلے سے اطلاع کر دیتے کہ بھائی میرے کھانے پینے کے انتظام کے ساتھ میری سواری کے کھانے کا بھی انتظام کریے۔ ایک مرتبہ غوث اعظم سے ملاقات کرنے آئے تو غوث اعظم نے اپنے خادم سے کہا کہ وہ جو میری گائے بندھی ہوئی ہے وہ لے جاؤ، لے جا کر ان کی سواری کے حوالے کر دو، یعنی شیر کو دے دو تاکہ وہ بھی کھا لے۔ اب
غوث پاک کی گلی میں کتا بیٹھتا تھا. جب خادم گیا اور گائے کو کھولا اور لے کر چلا تو کتا بھی پیچھے پیچھے چلا کہ شاید پانی پلانے لے جا رہا ہے, چرانے لے جا رہا ہے, شاید ملانے دلانے لے جا رہا ہے, کتا بھی پیچھے پیچھے. اب وہ خادم لے کر آیا گائے کو اور شیر کے حوالے کیا, یعنی اس کے سامنے چھوڑ دیا. اب شیر نے جب دیکھا کہ میرا کھانا آ گیا, وہ اپنا منہ کھول کے آگے بڑھا. فوراً کتے نے بھانپ لیا کہ یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے, گائے کو کھانے نہیں لایا ہے, گائے کو شیر کو کھلانے لایا ہے. تو شیر جیسے ہی آگے بڑھا گائے کو کھانے کے ارادے سے, روایتوں میں آتا ہے کہ غوث پاک کی گلی کا وہ کتا پوری تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے, شیر پر ٹوٹ پڑتا ہے, اور وہ شیر جو چلا تھا گائے کو کھانے کے لیے, تھوڑی دیر میں وہ کتا اس شیر کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتا ہے. میرے امام فرماتے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. یعنی آپ کی گلی کا کتا تو شیر کو بھی خاطر میں نہیں لاتا ہے. ہم تو غوث اعظم کے غلام اور ان کے عاشق ہیں, اور الحمدللہ حضور تاج الشریعہ کی نسبتوں کے ذریعے ہم ان کے مرید ہیں. یہ غوث پاک کے مرید کی شان. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, اب شروع ہی سے تھوڑا سا آپ کا ذہن بنانے کے لیے, حالانکہ یہ ساری چیزیں میں آخر میں بیان کرتا ہوں, لیکن میں شروع میں بتا دوں تاکہ آپ کا ذہن بن جائے اور آپ بہت دیر سے بیٹھے. اجازت ہے آپ کی؟ آپ جانتے ایک مرتبہ 11ویں شریف کا جلسہ تھا, ہمارے پڑوسی ملک کا واقعہ ہے, پڑوسی ملک کا واقعہ ہے, 11ویں شریف کا جلسہ تھا. ایک مولانا صاحب غوث پاک کی شان بیان کر رہے تھے, اور جب غوث پاک کی شان وہ بیان کر رہے تھے تو پورا مجمع سبحان اللہ کہہ کے داد دے رہا تھا. لیکن ایک آدمی الگ تھلگ بیٹھا تھا کونے میں, سارے کہہ رہے تھے سبحان اللہ, اور وہ کہہ رہا تھا سچ کہا مولانا, حق کہا مولانا, سچ کہا مولانا, حق کہا مولانا. اب سارے مجمع سے اس کا سر الگ تھا, سارے کہہ رہے سبحان اللہ, اور وہ اکیلا کہہ رہا سچ کہا مولانا, حق کہا مولانا. لوگ بھی اس کو دیکھ رہے تھے کہ یار یہ کون ہے, نیا آدمی کہاں سے آ گیا. جب محفل ختم ہوئی, لوگ مصافحہ کرنے آئے تو مولانا صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہا بیٹا تو الگ ہی داد دے رہا تھا. سارے سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ رہے تھے, تیری داد سب سے الگ تھی, بات کیا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ دراصل حضرت بات یہ ہے, سارے سن کر سبحان اللہ کہہ رہے تھے, اور میں جو کہہ رہا تھا وہ اس لیے کہہ رہا تھا کیونکہ میں سن کر نہیں کہہ رہا تھا, میں تو دیکھ کر آیا ہوں. آپ نے فرمایا کیا دیکھ کر آیا ہے؟ وہ کہتا یہ کرامت تو سن کر سبحان اللہ کہہ رہے تھے, میں تو غوث پاک کی کرامت دیکھ کر آیا ہوں. تو بزرگ نے کہا تو دیکھ کر آیا, کیا دیکھ کر آیا؟ تو وہ شخص کہتا ہے سنیں گے آپ؟ آپ نے فرمایا سنا. اس نے کہا دراصل میرا نام غلام رسول ہے, میں نو مسلم ہوں, چند مہینوں پہلے مسلمان بنا, میں مسلمان نہیں تھا, فلاں گاؤں کا رہنے والا ہوں, ذات کا کمہار تھا, اس گاؤں میں ہمارا اپنا کمہاروں کا ایک ٹولہ ہے, ہم وہاں رہتے تھے. ایک دن ایسا آیا کہ ہمارے پڑوس کے گاؤں میں رشتہ دار کے گھر شادی تھی, تو ہم سارے گھر والے تیار ہو کر صبح سویرے ہی اپنے پڑوسی رشتہ دار کے یہاں چلے گئے. لیکن میں نے اپنے گھر میں اپنی 16-17 سال کی بیٹی کو چھوڑ دیا, اور بیٹی کے ذمے یہ کام لگایا کہ بیٹی ہمارے جانے کے بعد تو گھر میں جھاڑو لگا لینا, بستر اٹھا لینا, کپڑے دھو کر سکھا لینا, برتن دھو لینا, اور سارا کام ختم کرنے کے بعد شام ہونے سے پہلے تیار ہو کر تو بھی گاؤں میں وہاں آ جانا شادی میں. وہ کہتے بیٹی کو یہ کام دے کر ہم چلے گئے. اب میری بیٹی دن بھر کا کام کاج ختم کرنے کے بعد شام ہونے سے پہلے نہا دھو کر تیار ہو کر نیا جوڑا پہن کر شادی میں جانا تھا, تو زیور پہن کر نکلی, گھر میں کھڑکی دروازے بند کر کے تالا لگا کر. ہمارے گاؤں سے وہ دوسرا گاؤں زیادہ دور نہیں تھا, 20 منٹ کا راستہ تھا, لیکن درمیان میں ایک گھنے درختوں کا باغ پڑتا تھا, جو باغ جنگل نما تھا. کہتا ہے میری بیٹی جب چلتے 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 اس باغ کے قریب پہنچی تو اچانک میری بیٹی کو میرے ہی گاؤں کے, میری ہی برادری کے 4 لڑکے نظر آئے. ان 4 لڑکوں کو میری بیٹی دیکھی تو پلٹی اور پھر واپس گھر جانے لگی. تو ان چاروں لڑکوں نے کہا کہ تو کہاں واپس جاتی ہے؟
اس نے کہا میں گھر جاتی ہوں. تو چاروں لڑکوں نے کہا تو فلاں کے یہاں شادی میں جا رہی تھی نا, ہم بھی وہیں جا رہے ہیں, چل ہم تجھے ساتھ لے چلتے, واپس کیوں جاتی ہے؟ تو میری بیٹی, غلام رسول کہتا ہے میری بیٹی نے کہا نہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے, میں اب نہیں جاؤں گی, میں گھر جاتی ہوں. تو لڑکوں نے کہا ہم تیرے ساتھ ہیں, ہم تجھے لے چلیں گے باحفاظت, ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو میری بیٹی کہتی ہے کہ مجھے تمہیں سے ڈر لگ رہا ہے, تمہیں چاروں سے ڈر لگ رہا ہے اس لیے میں جاتی ہوں. تو ان چاروں نے کہا ہم سے ڈرتی ہے, ہم تیرے محلے کے, تیرے جان پہچان کے, تیرے پڑوس کے, تیری برادری کے, ہم سے کیوں ڈرتی ہے؟ ہم بھی شادی ہی میں جا رہے ہیں, چل تجھے لے چلیں گے. غلام رسول کہتا ہے میری بیٹی نہیں مانی, اس نے کہا نہیں میں نہیں جاتی, میں چلی. تو ایک لڑکے نے کہا کہ اگر تجھ کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے تو میں فلاں بھگوان کی قسم کھاتا ہوں, ہم تجھ پر آنچ نہیں آنے دیں گے, تجھے باحفاظت لے جائیں گے, چل. تو میری بیٹی نے جب اس کا نام سنا تو اس نے کہا کہ تم اس کا نام نہ لو. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پہلے اس کو بہت مانتی تھی, لیکن ایک مرتبہ مصیبت میں نے اس کو مدد کے لیے بلایا تو میری مدد کو نہیں آیا تھا, تب سے میرا اس پر سے بھروسہ اٹھ گیا, اس کی قسم مت کھاؤ. تو دوسرے لڑکے نے دوسرے کی قسم کھائی. میری بیٹی نے کہا ایک بار اس کو بھی آزما چکی ہوں, وہ بھی میرے کام نہیں آیا. تو غلام رسول کہتا ہے تیسرے نے تیسرے کی قسم کھائی. اب ان کے پاس کوئی کم تو تھے نہیں, ایک ایک کر کے 20 کی قسم کھا لی, لیکن میری بیٹی سب کا رد کرتی رہی. آخر میں غصہ آ گیا لڑکوں کو. لڑکوں نے کہا اگر تجھے اپنے دیوی دیوتاؤں پر بھروسہ نہیں ہے, کیا تجھے مسلمانوں کے اللہ پر بھروسہ ہے؟ ہم اللہ کی قسم کھا لیں, چلے گی؟ تو غلام رسول کہتا ہے میری بیٹی کہتی میں اللہ کی قسم کیوں مانوں, کیونکہ میں تو اس کو مانتی نہیں, میں کوئی مسلمان تھوڑی ہوں جو اس کی قسم پر بھروسہ کروں. تو ایک لڑکے نے کہا اچھا مسلمانوں کے نبی کو مانتی ہے, اس کی قسم کھا لیں. تو میری بیٹی کہتی میں تو ان کو جانتی نہیں, ان کی قسم پر بھروسہ کیوں کروں, میں تو ان کو جانتی نہیں. تو لڑکوں نے غصے میں کہا کسی پر تو بھروسہ ہوگا, کسی کو تو مانتی ہوگی, کسی کو تو جانتی ہوگی. غلام رسول کہتا جب لڑکوں نے یوں کہا تو میری بیٹی کہنے لگی کہ تم نہیں مانتے تو سنو, میرے پڑوس میں ایک مسلمانوں کا گھر ہے اور اس گھر میں ایک 16-17 سال کی لڑکی ہے جو میری سہیلی ہے, اور اس نے مجھے بتایا ہے کہ ان کے گھر میں ہر مہینے کی 11 کو کسی غوث پاک کی نیاز کی جاتی ہے, اور میری سہیلی غوث پاک کی بڑی تعریفیں کرتی ہے. میری سہیلی کہتی کہ غوث پاک کہتے ہیں میرا گھوڑا ہمیشہ تیار رہتا ہے, میرا تیر ہمیشہ کمان پر چڑھا رہتا ہے, میرا نشانہ کبھی چوکتا نہیں ہے. میری بیٹی کہتی ہے کہ چلو میری سہیلی جن کی بڑی تعریفیں کرتی تھی آج انہیں بھی آزما کر دیکھ لیتے ہیں, اگر تم نہیں مانتے ہو تو تم چاہتے ہو میں تمہارے ساتھ چلوں تو غوث پاک کی قسم کھا لو. اب غلام رسول کہتا وہ کیا جانتے تھے کہ غوث پاک کون ہے؟ انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے, اگر تو نہیں مانتی تو ہم غوث پاک کی قسم کھاتے ہیں. اب ان لڑکوں نے غوث پاک کی قسم کھا لی, میری بیٹی چل پڑی. اب چلتے چلتے جب اس جنگل نما باغ میں پہنچی, جب وہاں پر پہنچی تو ایک لڑکا دائیں کھڑا ہو گیا, ایک لڑکا بائیں کھڑا ہو گیا, ایک لڑکا آگے کھڑا ہو گیا, ایک لڑکا پیچھے کھڑا ہو گیا. ایک لڑکے نے میری بیٹی کا دوپٹہ کھینچا ہے, دوسرے نے میری بیٹی کی کلائی کو مروڑا ہے, تیسرے نے میری بیٹی کے کان کی بالیاں نوچی ہے, چوتھے نے میری بیٹی کے گلے کا ہار کھینچا ہے. اور ان چاروں لڑکوں نے کہا ہم تو تجھے عزت سے وہاں لے جانے والے تھے, لیکن تو نے اپنے دیوی دیوتاؤں کا اپمان کیا ہے, اس لیے اب ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے, اب یہاں تجھے ہم سے کوئی نہیں بچا سکتا. اب غلام رسول کہتا ہے کہ وہ چاروں لڑکے میری بیٹی پر ٹوٹ پڑے. میری بیٹی کبھی دائیں دیکھتی تھی, کبھی بائیں دیکھتی تھی. آخرکار لڑکوں نے کہا تو کس کو دیکھتی ہے؟ ارے یہاں تیری مدد کو آنے والا کوئی نہیں ہے, یہاں صرف ہم ہیں اور تو ہے, اور تجھے ہم سے کوئی نہیں بچا سکتا. وہ کہتے ہیں کہ اتنا سننا تھا, میری بیٹی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا. غلام رسول کہتا ہے میری بیٹی رو کر کہتی ہے اے عبد القادر کب آؤ گے؟ جب سب لٹ جائے گا تب آؤ گے, جب کچھ نہیں بچے گا تو آ کر کرو گے کیا؟ غلام رسول کہتا ہے ابھی میری بیٹی کی آنکھ سے آنسو نکلنا تھا, اچانک جھاڑیاں ہلنے لگتی ہیں,
میری بیٹی نے دیکھا، لڑکوں نے دیکھا، اچانک ہوا میں ایک گھڑسوار نمودار ہوتا ہے، اس کا چہرہ نورانی تھا، ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، اور اس نے آ کر آواز دے کر کہا بیٹی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا عبد القادر آ گیا ہے، تیرا عبد القادر آ گیا ہے۔ اب غلام رسول کہتا ہے غوث پاک آتے ہیں، اور غوث پاک نے اپنی تلوار کو ہوا میں لہرایا ہے، اور غوث پاک کا تلوار چلانا تھا، ایک بار میں آپ نے چاروں لڑکوں کے سروں کو تن سے جدا کر دیا، زمین پر گر کر لاشا تڑپنے لگا۔ غوث پاک نے میری بیٹی کے سر پر دوپٹہ ڈالا ہے اور کہا بیٹی چل تجھے تیرے ماں باپ تک پہنچا دوں۔ غلام رسول کہتا ہے میری بیٹی کہتی ہے اب میں مصیبت میں تھی، باپ سہارے کو نہیں آیا، بھائی بچانے کو نہیں آیا، ارے جہاں اپنا کوئی مدد کو نہیں آیا آپ مدد کو آئے ہیں۔ اب مجھے یقین ہو گیا جو غوث پاک یہاں بچاتے ہیں وہی غوث پاک وہاں بھی بچائیں گے۔ اب اپنے ماں باپ کے پاس بعد میں جاؤں گی، آپ کے نانا کا کلمہ پہلے پڑھوں گی، مسلمان پہلے بنوں گی۔ غلام رسول کہتا میری بیٹی نے غوث پاک کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد غوث پاک نے میری بیٹی کو گھوڑے کے پشت پر بٹھایا ہے، ہمارے گھر تک لایا ہے، دروازے پر چھوڑا اور چلے گئے۔ میری بیٹی نے جب سارا معاملہ بیان کیا ہمیں یقین نہیں ہوتا تھا، ہم جنگل میں بھاگ کر آئے تو دیکھا واقعی 4 لڑکوں کی لاشیں تھی، تازہ خون بہ رہا تھا، ہمیں یقین آ گیا غوث پاک کی شان کا۔ وہ غلام رسول کہتا ہے ہم سب نے، ہم جتنے کمہار تھے اس دن ہم پر غوث پاک کا ایسا کرم ہوا کہ کمہاروں کے سارے ٹولے نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اسی لیے میں کہہ رہا تھا یہ سن کر کہہ رہے تھے، میں تو دیکھ کر آیا ہوں۔ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد پہ پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد پہ پہنچیں گے، بس اتنا تو ہو کوئی جو یاد کرے دل سے۔ غوث پاک کو کس نے بلایا تھا؟ مرید نہیں تھی، مسلمان بھی نہیں تھی، لیکن مصیبت میں، پریشانی میں جب غوث پاک کو اس نے پکارا تو غوث پاک نے اس کی پکار کی لاج رکھ لی اور اس کی مدد کو آ گئے۔ اب جب غوث اعظم مدد کے لیے ایک ایسی لڑکی کے بھی آتے ہیں جو کہ ایمان نہیں رکھتی ہے، اب ذرا سوچیں ہم غوث پاک